الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، پچھلے ہفتے میں ہم نے بتایا تھا کہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کی جاتی ہے. دل آئینہ ہے، اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے. پھر اس کے دل میں ہم نے بتایا تھا کہ لمبی تفصیل بتایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ اللہ کی جو قدرتیں ہیں ان قدرتوں پر آدمی خوب غور و فکر کرے تو جتنے غور و فکر کرے گا ان کی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اتنے اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھے گی. جتنے غور و فکر کرے گا اتنے اس کی معرفت بڑھے گی. وہ پچھلا جو مضمون پچھلے ہفتے میں کیا تھا وہ ادھورا رہ گیا تھا. اسی کے ضمن میں وقت بھی کم ہے، اسی ضمن میں تھوڑی سی بات ہم بتاتے ہیں. جیسے ہم نے بہت ساری باتیں بتائی تھی کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ نے انسان کو کامل بنایا ہے. کسی چیز میں کہیں پورے جسم میں کوئی چیز کمی نہیں ہے. کچھ مثال ہم نے بتایا تھا کہ دیکھو جیسے یہ ناخن ہے، پھر ہڈی ہے، چمڑا ہے، گوشت ہے، بال ہے، پھر اس کے اندر یہ نشانات بنے ہوئے ہیں. پھر جو انگلیاں ہیں جیسے چھوٹی بڑی انگلیاں ہیں، انگوٹھے ہیں، یہ انگوٹھا ہے، انگلی ہے، یہ سب اپنی اپنی جگہ پر سب فٹ ہیں. اس میں کوئی انسان دنیا کا کوئی بھی آدمی اس میں نقص اور کمی نہیں نکال سکتا ہے. اس میں کوئی سوچے کہ انسان کے جسم میں جو چیز بنی ہے کوئی چیز انفٹ ہے اس کو ہم صحیح کر دیں تو ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اب ہم آپ کو پھر کچھ جو مثال کچھ باتیں رہ گئی تھی ان کو پھر میں دہراتا ہوں. پچھلے ہفتے میں ہم نے بتایا تھا کہ دیکھو ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، ایک انگوٹھا ہے. انگلیاں بڑی ہے، انگوٹھا چھوٹا ہے اور اس انگوٹھے کی ایسی ترتیب بنایا ہے جو چاروں انگلیوں کو سپورٹ کرتا ہے. چاروں انگلیوں کو سپورٹ کرتا ہے. اور انگلیوں میں جو 3 گرہیں ہیں، 3 گرہیں بھی اپنی جگہ پر فٹ ہیں. 3 سے اگر کم ہوگی تو بھی بیکار، اور 3 سے اگر زیادہ ہے 5 اور 6 ہو جائیں گے تو بھی لو. تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے ایسا فٹ بنایا ہے، اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کامل بنایا ہے. بس ہم کو صرف اپنی ذات پر غور فکر کرنا ہے. ہم کو اپنی ذات پر غور فکر کرنا ہے اور اس غور فکر سے پھر اللہ کی معرفت کو دیکھنا ہے کہ اللہ نے کیسے، اس کی قدرت کو پہچاننا ہے کہ اس کی قدرت نے کیسے کیسے تیار کیا ہے. جیسے ہم نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے وعدہ لیا تھا کہ میں الست بربکم، کا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ علم ہے کہ ہم قیامت تک کتنے انسان دنیا میں بھیجنے والے ہیں. اسی حساب سے کہ یہ اتنے آدمی جائیں گے تو کہاں رہیں گے، ان کا بندوبست کیسے ہوگا، کہاں سے انتظام کریں گے، کیسے مکان بنائیں گے، کیسے گھر بنائیں گے، کیا کریں گے. تو سارا انتظام ہم نے بتایا تھا کہ اب جیسے اگر جیسے پہلے زمانے میں آدمی خالی کھیتی کرتا تھا، اسی سے اناج کھاتا تھا، اگر آج کے دور میں اتنے انسان پیدا ہو گئے ہیں، اگر وہی ایک ذریعہ رہتا کھیتی کرنا اور اسی سے غلہ اگا کر کھا لینا تو آج یہ غلہ کم پڑ جاتا. ہاں، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے زمین کے اندر انسان کے لیے خزانات دفن کر کے رکھا ہے اور اس میں سے آدمی وقت جیسے جیسے احوال آتے جیسے ضرورت ہوتی ہے اسی حساب سے آدمی اپنی ضرورت کا سامان زمین سے نکالتا ہے اور استعمال کرتا ہے اور
اسی سے آدمی تجارت کرتا ہے اور اسی سے اپنے احوال بڑھاتا گھٹاتا ہے۔ اب یہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز، جسم کے اندر جو ایک پھیپھڑا بنایا ہے، ایک دل بنایا ہے، ایک پت ہے۔ پت ہم کو دیکھنے میں معلوم ہے کہ لغو ہے، وہ بولتے ہیں لوگ بہت کڑوا ہوتا ہے، اگر پھوٹ گیا تو سارا گوشت خراب ہو جاتا ہے، لیکن پت لغو نہیں ہے۔ پت اپنا کام کرتا ہے، تلی اپنا کام کرتی ہے، گردہ اپنا کام کرتا ہے، دل اپنا کام کرتا ہے، پھیپھڑا اپنا کام کرتا ہے۔ دل کا کام کیا ہے؟ معدہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں یہ معدے میں جاتا ہے، معدے میں جاتا ہے، معدہ پھر اس کو ہضم کرتا ہے، ہضم کر کے پھر اس میں سے خون بناتا ہے۔ اب آپ لوگوں سوچو نا، ایک وائٹ خون ہوتا ہے، ایک سرخ خون ہوتا ہے نا، ایک وائٹ خون ہوتا ہے، سرخ خون ہوتا ہے، تو اسی میں سے پانی بھی بنتا ہے اور وائٹ خون بھی بنتا ہے اور سرخ خون بھی بنتا ہے، اور وہ معدہ بنا کر کے کہاں سپلائی کرتا ہے؟ دل کو۔ دل میں دو نلی ہوتی ہے، ایک سے خون اس میں جاتا ہے اور دوسرے سے پورے اعضاء میں سر سے لے کے پیر تک وہ سپلائی دیتا ہے، اور اس کی سپلائی اتنی اسپیڈ میں ہوتی ہے، اتنی اسپیڈ ہوتی ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں کتنی اس میں اسپیڈ ہوتی ہے۔ ہماری بجلی سے زیادہ اس میں اسپیڈ ہوتی ہے۔ جیسے اگر کسی کو بہت زیادہ بھوک لگی ہو یا بہت زیادہ پیاس لگی ہو، ایک دم بے حال ہو گیا ہے، اور جب بھوک پیاس بہت زیادہ لگتی ہو، آدمی بھوک کی وجہ سے بے حال ہو گیا ہو، تو اس کا احساس خالی معدہ نہیں کرے گا، خالی پیٹ نہیں احساس کرے گا کہ پیٹ میں بھوک لگی ہے، چلو اس ہاتھ بھی کام کرنا بند کر دیں گے کہ ہوگی قوت، ہے نا؟ ہاتھ میں بھی طاقت کم ہو جائے گی، پیر میں بھی طاقت کم ہو جائے گی، آنکھ کی روشنی میں بھی طاقت کم ہو جائے گی، یعنی ہر اعضاء جو ہے ایک دم کیا ہو جائیں گے، ان کی طاقت کم ہو جائے گی اور وہ سب بھوک کو محسوس کریں گے۔ اور جب ایک لقمہ آدمی کھانا کھائے گا تو معدہ یہ نہیں کہے گا کہ صاحب ابھی میں اپنا بھر لوں گا تب تم کو دوں گا۔ ایک لقمہ جہاں کھایا یا تھوڑا سا پانی پیا تو سب کے اندر سرور آ گیا، ہاتھ بھی چلنے لگا، پیر بھی چلنے لگا، آنکھ بھی چلنے لگی، دل بھی کام کرنے لگا، سب کچھ کام کرنے، نہیں تو آدمی ایک دم بھوک کے مارے پڑا ہوا تھا، بے دم پڑا ہوا تھا، پیاس لگی ہے، ایک دم بے حال پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن اگر پانی گیا تو سر سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا قدرت کا نظام ہے؟ یہ پانی کی تھیلی یہ نہیں کہ بھائی مجھ کو پیاس لگی تھی، میری تھیلی سوکھ رہی ہے، پہلے میں اپنی تھیلی پوری بھر لوں گا، تب ہاتھ تم کو دوں گا، پیر تم کو دوں گا، سر تم کو دوں گا، ایسا نہیں ہے۔ ایک لقمہ کھانا گیا اور سر سے اس نے ہضم کیا، ہضم کر کے اس میں سے جو خون بنتا ہے، سرخ خون بنتا ہے، وائٹ خون بنتا ہے، پانی بنتا ہے، جتنی چیزیں بنتی ہے وہ سب وہ سپلائی کرتا ہے، فوراً دل کو دیا اور دل نے پورے جسم پر پھیلا دیا، اتنی تیز پھیلایا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جب بہت زیادہ بھوک پیاس لگے تو پانی پی کر کے یا کھانا کھا کر کے دیکھو، جلدی ہاتھ پیر کام کرنے لگتے ہیں، نہیں کرنے لگتے ہیں، ہاں؟ اور بہت تیز بھوک لگتی ہے تو نہ ہاتھ چلتا ہے نہ پیر چلتا ہے، سب بے جان ہو جاتے ہیں۔ پھر دیکھو منہ کے اندر اللہ نے زبان بنایا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ زبان سے صرف ہم بولتے ہیں، ہاں یہی نہیں بھائی، اور بہت کرتے ہیں، مزہ چکھ لیتے ہیں کہ کھٹا ہے کہ میٹھا ہے، تیکھا ہے کہ پھیکا ہے، یہی ہے نا۔ ہمارے دماغ میں صرف اتنی بات ہے کہ زبان چکھنے کے لیے ہے اور بولنے کے لیے۔ ٹھیک، اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جب کسی چیز کے کھانے کی طبیعت ہوتی ہے، کسی چیز کی کھانے کی خواہش ہوتی ہے، تو زبان کے نیچے سے، یہ ثنایا دانت کہتے ہیں، جو دانت نیچے کے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دو اوپر ہوتے ہیں، جو دو نیچے ہوتے ہیں، جو نیچے دانت ہوتے ہیں ان کو ثنایا سفلا کہتے ہیں، تو یہاں سے پانی نکلتا ہے، کہتے ہیں کہ منہ سے پانی آ گیا، تو جب بھی کھانے کی طبیعت چاہے گی تو سر سے زبان کے نیچے سے پانی نکلے گا،
اب سوچو نہ یہاں گڈھا ہے، نہ یہاں پانی جمع ہے، نہ یہاں کوئی پانی کی تھیلی ہے، کہاں سے پانی آتا ہے اور کتنا پانی آتا ہے؟ اگر یہ زبان پانی نہ دے تو ایک لقمہ بغیر پانی پیے ہوئے کوئی روٹی نہیں اتار سکتا ہے، یاد رکھ لیجیے۔ یہ ہمیشہ جتنا بھی کھاؤ گے زبان اتنا پانی دے گی اس میں سے نکال کر کے کہ آپ کا لقمہ نیچے چلے جائے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اب سوچو یہاں کوئی چیز ہے؟ کچھ نہیں، لیکن جب طبیعت ہوئی کسی چیز کے کھانے کی تو زبان نے فوراً پانی، اور یہ پانی جب تک کھاتے رہو تب تک نکلتا رہے گا۔ اگر پانی نہیں نکلے گا تو ایک لقمہ دانہ آپ کے اندر نہیں جا سکتا ہے۔ پھر دیکھو ابھی تو دیکھو، اب نئی جنریشن پرانے لوگ ہیں، جو پرانے لوگ ہیں ان سے میں مخاطب ہوں۔ آج چکی میں غلہ پیسا جاتا ہے، آٹا چکی میں پیسا جاتا ہے نا، مشین میں، الیکٹرک مشین ہو گئی، چکی میں ڈال دیا پیس کے چلا ہے ہم نے۔ پہلے زمانے میں جاتا چلتا تھا، عورتیں جاتا سے پیستی تھی، جو گاؤں میں رہنے والے ہیں نا، ان لوگوں کو معلوم جاتا سے پیستے ہوتا تھا نا، جاتا پیستے تھے۔ اور جاتا چکی کہتے ہیں، دو پارٹ ہوتا تھا، تو اس میں ایک مٹھیا لگی رہتی تھی، مٹھیا سے جاتا چلاتے تھے۔ ہر بھائی دیہات میں جو لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے بھائی، آٹا پیسا جاتا پہلے ہاتھ سے پیا، ابھی بھی بہت سے لوگوں کے گھر میں چکی ہوگی، ہے نا؟ ہاں، تو چکی ہے نا، چکی سے عورتیں آٹا پیستی تھی، سمجھ گئے ہیں؟ تو جب آٹا پیستی تھی تو اس میں ایک سوراخ ہوتا ہے، تو اس چکی رکتی نہیں، ہاتھ نہیں رکتا ہے، اور اس میں سے دانا ڈال دیتے ہیں، اور جو داہنے بائیں گرا ہے اس کو ڈھکلتے رہتے ہیں، اور ہاتھ چلتا رہتا ہے اور دانا ڈالتے ہیں، اور جو دانا دائیں بائیں لگ گیا ہے اس کو ڈھکلتے رہتے ہیں۔ دیکھا نہیں دیکھا آپ نے؟ دیکھا ہے نا؟ اب آپ کے منہ میں اللہ نے دانت بنایا ہے، اس دانت کی بناوٹ دیکھیے، کسی چیز کو بہت تیز کھینچنا ہے تو ایک دانت ہے جس کو نوکیلا دانت، جس کو ناب کہتے ہیں، انیاب، اس کو ناب یا انیاب کہتے ہیں، اس نوکیلے دانت سے ہاتھ پکڑ کر کے کوئی چیز کھینچتا ہے، ہاں کھینچتا ہے نا۔ سامنے کے دانت بنائے گئے ہیں، یہ تیز دانت ہے، دھار والے، کسی چیز کو کاٹنا ہے تو یہ کاٹ لیں گے۔ پھر جو چیز کھاؤ گے اس کو پیسنا ہے، اس کو چبانا ہے، اس کے لیے چھوٹے چھوٹے دانت بنا دیے، ادھر بھی ادھر بھی، ٹھیک ہے؟ اگر منہ میں زبان نہ رہے تو ایک لقمہ کھاتے کھاتے آدمی کو 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ وہ انگلی سے ایک مرتبہ اس دانت کے نیچے کرے گا، ایک مرتبہ اس دانت کے نیچے کرے گا، پھر ادھر نکلے گا، پھر ادھر کرے گا، پھر ادھر کرے گا۔ غور کر لو، یہ دانت ہے جیسے آٹا پیسنے والی عورتیں آٹا پیستی ہیں اور اس میں دانہ ڈالتی ہیں، اور جب دانہ ڈالتی ہیں تو دانہ کچھ دائیں بائیں جاتا ہے تو اس کو ہاتھ سے اندر کرتی رہتی ہیں۔ تو یہ جب آپ لقمہ کھاتے ہیں تو زبان کا کام صرف مزہ چکھنا نہیں ہے، زبان کا کام ہے کبھی اس چکی کے نیچے دانہ کرتی ہے، پھر کبھی اس چکی کے نیچے کرتی ہے، پھر کبھی اس چکی کے نیچے کرتی ہے، کبھی اس چکی کے نیچے کرتی ہے۔ تجربہ کر کے دیکھو، یہ اللہ کا قدرتی نظام، اس پر ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہم کو اللہ نے اس طرح سے پیدا کر دیا ہے اور ہم کاٹ سے استعمال کر رہے ہیں، کبھی غور کرتے بھی دیکھو، غور کر کے دیکھو، جب بھی کوئی آدمی کھانا کھاتا ہے تو زبان اٹھا کر کے ایک مرتبہ ادھر کرتی ہے، پھر ادھر سے کچھ کر کے ادھر کرتی ہے، پھر وہی زبان جب تیار ہو جاتا ہے تو اس کو لپیٹ کر کے پھر حلق میں ڈالتی ہے۔ تو زبان کا اتنا کام ہے، اور ہم نے اب تک کیا سوچا تھا کہ زبان کا ایک کام ہے کہ زبان سے ہم بولتے ہیں اور زبان سے ہم کھٹا میٹھا جانتے ہیں۔ ابھی اور اندر گھسیں گے تو اور بھی بہت سی باتیں ملیں گی، بہت سی ساری چیزیں ملیں گی۔ تو میرے عزیز دیکھو، پھر وقت ہو گیا، آج دیر بھی ہو گئی اور بات ختم کر رہا ہوں۔ کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی قدرتیں ہیں ان قدرتوں پر آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ غور فکر کرنا چاہیے، خوب غور فکر کرنا چاہیے۔ دیکھو، انسان کا بچہ ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اگر کبھی کسی کے دماغ میں بات آئے کہ یار انسان کی کیا خصوصیت ہے، جانور کوئی بچہ ایسے پیدا ہوتا ہے، اس میں یہاں ہڈی اور بال کھال رہتے ہیں،
آئے گا نا، میں پچھلی بار کی بات کہا ہوں، اگر ان بات پر کی کوئی توجہ دے تو وہ سوچے گا نا کہ بھائی یہ بھی انسان کا بچہ ہے، اگر اس کو ہڈی اور بال کھال پیدا ہوتا ہے تو جانور کو پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت نے کچھ چیزوں کو الگ رکھا ہے۔ آپ پھر آگے وہیں جائیے، پھر ایک چیز پائیں گے۔ دیکھو انسان کا لڑکا، جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو جس نلی سے کھانا جاتا ہے، یہ ناف ہے نا، ناف میں ایک ناڑا ہوتا ہے، اسی کے ذریعے سے کھانا جاتا ہے، جب منہ کے ذریعے سے نہیں کھانا جاتا ہے۔ وہی اسی زبان سے اللہ کا کلام پڑھیں گے یا قدرت کا جو بھی نظام ہے، اللہ کا کلام پڑھیں گے، اللہ کا نام لیں گے تو منہ کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ وہ جب تک ماں کے پیٹ میں بچہ ہے تب تک کیا کرتا ہے؟ اس کے کھانے کا راستہ، اس کی خوراک کا راستہ دوسرا ہوتا ہے، سمجھ گئے ہیں نا؟ اس کا راستہ جو ہے ناک کے ذریعے سے کھانا پاتا ہے، خوراک پاتا ہے، اور جب پیدا ہوتا ہے تو شیشی پیتا ہے، چاہے ماں کا دودھ پیتا ہے۔ انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ناڑا اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ دائی آ کر کے ناڑا اس کا کاٹتی ہے، جانتے ہیں نا یہ بات؟ جانتے نہیں جانتے ہیں؟ یہ بات سب کو معلوم ہوگی۔ جب انسان بچہ پیدا ہوتا ہے تو ناڑا اس کے ساتھ جڑا ہوا رہتا ہے، اور دائی اس کو ناڑے کو کاٹتی ہے، پھر اس میں گرہ لگا دیتی ہے۔ ٹھیک؟ جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس کوئی دائی ہے نہیں؟ دائی ہے نہیں ہے۔ اس کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ناڑا اس کا کٹا ہوا ہے۔ لو یہ دیکھو قدرت کا نظام کہ بھائی وہ کہاں سے کاٹے گی؟ اس کے بعد دائی کہاں جائے گی؟ وہ تو لے کے دوڑ گئی تو پتہ چلا ناڑا نکل گیا اور بچہ بھی مر گیا، ختم ہو گئی، نسل ختم ہو گئی۔ لیکن قدرت نے کیا نظام بنایا ہے؟ اس کے پاس دائی نہیں، اس کے پاس اسباب نہیں، تو اس کا ناڑا کٹا ہوا رہتا، الگ رہتا۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی قدرتوں پر غور کرنا ہے، خوب غور کریں۔ جتنا غور کریں گے اللہ کی معرفت پیدا ہوگی۔ اللہ کی معرفت جب پیدا ہوگی تو اللہ کے دین میں آپ کا دل لگے گا کہ بھائی اس مالک نے ہم کو اتنی حکمت سے، اتنی قدرت سے پیدا کیا ہے، سب سے بڑھیا بنا کر کے پیدا کیا ہے، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ ٹھیک ہے؟ چلیے بھائی، آخر دعوانا